الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، میرا نام حماد اللہ عثمانی ہے، رحیم یار خان سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہم نے یوٹیوب پر ایک درس قرآن کے عنوان سے چینل بنایا ہے، اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر ایک آیت مختصر 5 سے 7 منٹ کے لیے وہ آپ سے وقت لیا کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ قرآن کے اس تعلیمی سفر میں ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر چلیں گے۔ اور ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ہم مسلم معاشرے کو دیکھ کر اس بات کا یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ کافی عرصے سے امت مسلمہ کی اور مسلم معاشرے کی روحانی بنیادیں کمزور ہو چکی ہیں، اور ہماری اخلاقی قدریں بہتر نہیں رہیں، اور ہماری ذہن سازی میں بھی ایک رہنمائی کی ضرورت ہے، اور ہمارے کردار سازی کی بھی اس نوجوان نسل کو ضرورت ہے۔ اور ہم یہ بھی باقاعدہ محسوس کر رہے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایسے لگ رہا ہے کہ دنیا اب دولت اور طاقت کی پوجا کی طرف جا رہی ہے، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب جو دلیل کی طاقت ہے وہ معاشرے میں باقی نہیں رہی، اور دلیل کی جگہ دوسری چیزیں جو ہے وہ طاقت پکڑتی جا رہی ہیں۔ اور یہ بھی ہم محسوس کر رہے تھے کہ باقاعدہ خواہش جو ہے وہ ایک خدائی جگہ پکڑتی جا رہی ہے، اور جیسے قرآن مجید نے اس فتنے کی طرف 1500 سال پہلے اشارہ کر دیا، فرائیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ جو اختلافات ہیں وہ مخالفت کی شکل پکڑتے جا رہے ہیں، اور جو مخالفت ہے وہ دشمنی کی شکل پکڑتی جا رہی ہے، اور ایک گھر میں 2 سکے بھائی، ایک ماں باپ کی اولاد، وہ ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، اور باپ کی موت کے بعد بھائی اپنی بہن کو وراثت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور طلاق کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہمارا معاشرہ ان مسائل کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو وہ یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن مجید سے جو ہے وہ کمزور ہو گیا، اور قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے، اور اس کی کلام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آخری ہدایت نامہ بھی ہے، اور یہ حرف آخر بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولتا ناطق واز، بولنے والی نصیحت آپ نے اس کو قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ باہم راز و نیاز اور گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے اس میں پیدا کی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی سیرت بھی ہے، اور اس کے جو نزول کا مقصد ہے وہ امت مسلمہ کی رہنمائی کرنا ہے۔ اور آج اگر امت جو ہے وہ اس سے نئی رہنمائی لے رہی، اور وہ جن مسائل کا شکار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جو جنگل میں جس نے کھانا اور پینے کا پانی جو ہے وہ اپنی پیٹھ پہ لدا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھوک اور پیاس سے مر گیا۔ اللہ کی قسم صحیح بات ہے کہ ہمارے اندر اس وقت قرآن مجید اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم اس کو اگر اپنے ساتھ لے لیں تو ہم پوری دنیا کی قیادت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے نوجوان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ امت کی قیادت جو ہے نا وہ کر سکے گا۔ اگر قرآن مجید سے رہنمائی نہیں ہے تو پھر نوجوان اپنی جو صلاحیت کے اصل جوہر ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ تو ہم انشاءاللہ اس قرآن مجید کے درس کے سفر کا یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور امید ہے کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ چلیں گے۔ اس میں ہماری محترم خواتین بھی اور مرد حضرات بھی باقاعدہ اس کو سنیں گے، اور ہم قرآنی مضامین کو عصر حاضر کی تطبیق کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور جدید مسائل کے تناظر میں قرآن مجید آپ کی رہنمائی کیا کرتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش رکھیں گے، اور اس بات کی طرف بھی آپ کو لے کے جائیں گے کہ قرآن مجید جس طرح تاریخ کو لے کے چلتا ہے تو تاریخ اور مشاہدہ وہ دونوں چیزیں قرآن مجید کا جو ہے نا وہ ہدف ہوتی ہیں، اور قرآن مجید جہاں قصوں کو بیان کرتا ہے، پھر ان قصوں کے اندر جو دلیل کا پہلو ہے قرآن اسے لے کے کیسے چلتا ہے، پھر ان قرآنی قصوں کے اندر جو ہے وہ رہنمائی کا پہلو ہے، قرآن اس کو کیسے لے کر چلتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ روزانہ کی بنیاد پر آتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے جڑنے کی توفیق بخشے۔